سر سب سے پہلے تو میرا سوال آپ نے سن ہی لیا ہے کہ جی رنگ بالکل روڈ سن کے لیا. حوالے سے اس کا آغاز ابھی 3 دن پہلے کمشنر راولپنڈی جو انہوں نے السلام علیکم جی، میں ہوں حافظ سردار عمر فاروق اور میرے ساتھ آج موجود ہیں جناب حامد علی بوبک صاحب، سی ای او اور پراپرٹیز. ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بہت سارے انالیسز، بہت ساری ڈفرینٹ لوکیشن پہ بہت ساری ڈفرینٹ ایریاز کے انالیسز آپ سنتے رہتے ہیں. آج کل ایک معاملہ چل رہا ہے رنگ روڈ راولپنڈی، دوبارہ سے ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے. جاننا چاہیں گے جناب حامد علی بوبک صاحب سے، رنگ روڈ کیا اب کی بار بھی پرانی کی طرح ہواؤں میں بہہ جائے گی یا کچھ بنے گا؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عمر؟ ٹھیک ہے. الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو میرا سوال آپ نے سن ہی لیا ہے کہ جی رنگ بالکل روڈ سن کے لیا. حوالے سے بالکل سن لیا. جیسا کہ آج کل یہ ہاٹ نیوز ہے، ایک ٹاپ لائن کی نیوز ہے. نیوز میں یہ آ رہا ہے کہ جو رنگ روڈ راولپنڈی ہے، اس کا آغاز ابھی 3 دن پہلے کمشنر راولپنڈی جو انہوں نے آغاز کیا ہے. باقاعدہ اس کا جو پہلا فیز ہے نا، یہ آپ اس کو دیکھیں گے نا گوگل میپ پہ جا کے، تو چھنی عالم شیر سے یہ ہوتا ہوا 5 اس کے انٹرچینجز ہیں. چک بلی خان پہ ہے، بانٹ پہ ہے، پھر اس کے بعد چکری پہ ہے، اڈیالہ پہ ہے، اور آگے ٹھلیاں انٹرچینج. یہ 5 انٹرچینجز بنتے ہیں. تو یہ آپ جب گوگل میپ پہ جاتے ہیں نا، تو اس کو تھوڑا سا آپ زوم ان کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بالکل اسٹریٹ لائن میں ہے، چھنی عالم شیر کو کنیکٹ کر رہا ہے. بالکل یہ فرسٹ فیز ہے رنگ روڈ کا. اور یہ اکنامیکلی اگر دیکھا جائے، اور اس کو اگر ہم پنڈی اسلام آباد کی ٹوین سٹیز کی اکنامک کے ساتھ جوڑیں اور ہاؤسنگ سیکٹرز کے ساتھ جوڑیں تو بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل یہ منصوبہ ہے. یہ بے شمار دفعہ یہ سیاست کی نظر بھی ہوا ہے، یہ پچھلے دنوں کرپشن کی نظر بھی بقول گورنمنٹ کے ہوا تھا، لیکن اس میں بھی جو ایکس یہاں پہ کمشنر صاحب تھے وہ بری بھی ہو چکے ہیں اس کیس میں. تو اس کی کافی دفعہ الائنمنٹ بھی چینج ہوئی ہے، اور یہ بہت ہی پرانا منصوبہ ہے، بہت ہی پرانا منصوبہ ہے. ابھی جب کہ اس پہ کافی ساری جو ہمارے پاس نیوزز آ رہی ہیں ڈپارٹمنٹس سے، آر ڈی اے سے، دوسرے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے، اس دفعہ یہ دھوکہ نہیں دے گا. اس دفعہ جیسے وہ سرفراز کہتے ہیں نا، سرفراز کا کہ سرفراز دھوکہ نہیں دے گا، اس طرح وہ رنگ روڈ راولپنڈی بھی دھوکہ نہیں دے گا. اس دفعہ واقعی ہی میں بننے جا رہا ہے، اور اس کا پریکٹیکلی آغاز بھی ہو چکا ہوا ہے. پریکٹیکلی آغاز جو بھی ہوا ہے، ایک تو یہ چھنی عالم شیر سے وہاں پہ انہوں نے کوئی اس کی جو فزیکل کام ہے، جو مشینری ہے وہ ڈپلائی کر دیا، وہاں پہ کام شروع ہو گیا. اس کے بعد جو پہلا یہ کہہ لیں کہ اس کے اندر پہلے فیز کے اندر پھر ڈفرینٹ فیزز ہیں. پہلا جو یہ کام شروع کیا ہے عمر، انہوں نے کام شروع کیا ہے چھنی عالم شیر سے لے کے تو گورکھپور ہے. آپ نے شاید پنڈی اسلام آباد کے رہنے والے ہیں، یہ اڈیالہ کے ساتھ، اڈیالہ جیل کے ساتھ پیچھے گاؤں ہے ایک، وہاں تک کا انہوں نے آغاز کیا ہے. وہاں تک پہلی جو الائنمنٹ ہے، پہلا جو گراؤنڈ ورک ہے وہاں تک کمپلیٹ کریں گے. اس کے بعد گورکھپور سے لے کے تو پھر نیکسٹ فیز، مطلب یہ ہوگا ایک ہی فیز ہے سارا، لیکن جو کام کا ہے نا فیزز، ورکنگ فیز اگلا جو ہے وہ گورکھپور سے لے کے تو چکری انٹرچینج تک ہے، ٹھیک ہے، وہ کمپلیٹ کریں گے. پھر تیسرا چکری انٹرچینج، چکری جو روڈ ہے نا، چکری روڈ پہ ایک انٹرچینج آئے گا، ڈیفینیٹلی اس کا نام چکری انٹرچینج ہوگا. تو وہ آ رہا ہے الحرم سے تھوڑا سا آگے، یہ میرا کلاں ہے گاؤں، وہاں کے قریب آئے گا میرا کلاں، اور میرا شریف اور میرا کلاں ہے اس کے قریب آئے گا. الحرم سٹی جو ہے نا اس سے تھوڑا سا آگے آئے گا. ٹھیک ہے. پھر وہاں سے جو اگلا فیز ہے وہ جا کے ٹھلیاں کو کنیکٹ کرتا ہے. اور ٹھلیاں والی سائٹ پہ بھی جو ایکوزیشن ہے وہ بھی ہوئی ہے، بڑی کافی پرانی. جب یہ پچھلی گورنمنٹ تھی تب اس گورنمنٹ میں اس کی انوگریشن ہوئی تھی، اس ٹائم پہ بھی وہاں پہ نشان وغیرہ لگے تھے. لٹھے پہ بھی اس کے نشان لگے ہوئے ہیں. میں نے لٹھا بھی میرے پاس پچھلے دنوں آیا تھا، میں نے نکلوایا تھا، تو اس پہ بھی ان کی نشاندہی ہوئی ہے. اور یہ بالکل موٹر وے کی طرز کا روڈ ہے. اور اس ٹائم پہ اس کی جو ٹاپ پریورٹی ہے، جو ہمارے ادارے ہیں ان کی پریورٹی ہے، کیونکہ ہر اس ٹائم پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے اس میں ریوائول کی بہت اشد ضرورت ہے. اور رنگ روڈ جو ہماری ایک ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے پنڈی اسلام آباد کی، اس میں بہت زیادہ یہ بوم لے کے آئے گا. ٹھیک ہے. بہت زیادہ جو ہماری ایکسیس ہے نا، پرابلمس ہیں
ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے جو جتنی بھی سراؤنڈنگس ہیں نا، ہم ڈپلائی ہو رہے ہیں یہ ایکسپریس وے کے سراؤنڈنگ میں، پھر اگر چلے جائیں تو یہ نلور والی سائڈ پہ ادھر سے پنڈی کی جو ایکسپینشن ابھی فی الحال ہو نہیں پا رہی رنگ روڈ کی وجہ سے. اسلام آباد کی تو پھر بھی ایکسپینشن کچھ نہ کچھ ہو گئی ہے، لیکن پنڈی کے اسلام آباد ایگزیکٹلی پنڈی کی نہیں ہو پا رہی رنگ روڈ کی وجہ سے. اب رنگ روڈ جو ہی آتا ہے نا، تو رنگ روڈ کی جو انر سائڈ ہے وہ تو آلریڈی بہت زیادہ انگیج ہے، اور جو آؤٹر سائڈ ہے وہ بھی انگیج ہو جائے گی. تو اس وجہ سے وہ ایکسیس کے پرابلم سالو ہو جائیں گے، اور یہ ریئلی 1 سال میں واقع ہی میں اب بننے جا رہا ہے. اچھا، مجھے ایک چیز یہ کلیئر کیجیے گا کہ اس ٹائم تقریباً ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 4.5 سے 5 لاکھ لوگ جو ہیں، جو آپ تھلیے سے شروع کر کے جی ٹی روڈ تک جاتے ہیں، اس ایریا میں انویسٹ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں ان کو کیسے فائدہ ہوگا؟ اور دوسری ساتھ یہ ایڈ آن کیجیے گا کہ اس میں سوسائٹیز کس کو فائدہ ہوگا؟ اب اس میں بہت ساری ابھی ایسی سوسائٹیز بھی ہیں جن کو اپروول نہیں ملی، تو کیسے لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ وہ کن سوسائٹیز کو فائدہ ہوگا؟ اگر ہم سوسائٹیز کی بات کریں نا، تو ہمارے سوسائٹیز میں ہم نا اگر اسپیسیفکلی کسی کا نام لیں گے تو ہم باعث ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمارا جو ریویو ہے نا یہ باعث نہیں ہے. ایسے ہی ہم صرف اور صرف جو پنڈی اسلام آباد کی نیڈز ہیں، جو ٹوئن سٹیز کی نیڈز ہیں، ان پہ بات کر رہے ہیں. سوسائٹیز اس میں ایسی بے شمار سوسائٹیز ہیں جن کے اپروولس ابھی نہیں ہوئے، ان کے ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر اپروولس بھی ہو جائیں، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ نا رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ آپ کا ماسٹر پلان، جو پنڈی کا ماسٹر پلان ہے، وہ بھی ایکسٹینڈ ہونے جا رہا ہے. ایسے ہی جو کہ میرے پاس ایک نیوز یہ آئی تھی کہ وہ ایکسٹینڈ ہو چکا ہوا ہے، اس کی اپروولس رہتی ہیں، باقاعدہ اپروولس ہو جائیں گی تو اس کے بعد اس کی ایکسٹینشن اپروو ہو جائے گی. جو ابھی ایک لاسٹ ٹائم ایک دوست تھے ان سے بات ہو رہی تھی، تو وہ بتا رہے تھے کہ جو ایکسٹینڈڈ ایریا ہے نا ماسٹر پلان میں پنڈی کا، اس کے آر ڈی اے سرویز کر رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اس میں اب کتنی صداقت ہے کتنی ہے، لیکن وہ سنا ہے کہ وہ سرویز کر رہا ہے، جو نیا ایریا ایڈ آن ہوا ہے نا اس کے آر ڈی اے سروے کر رہا ہے، تاکہ جو نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز جن کا صرف اس وجہ سے این او سیز کا پرابلم ہے، جو نہیں ہو پا رہے، وہ صرف اس لیے نہیں ہو پا رہے، بڑے بڑے فیمس سسٹم نام ہے، بہت ڈیولپمنٹ کا کام انہوں نے بہت زیادہ کیا ہوا ہے، لیکن ان کے این او سی کے جو پرابلم ہے، لیگل ایشوز ہیں، وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ راول پنڈی کا جو ایکسٹینڈڈ ماسٹر پلان ہے نا، وہ موضع چہان تک جا کے بس ہو جاتا ہے. ایسے ہی موضع چہان کے بعد آگے جو ہے وہ ماسٹر پلان پنڈی کا نہیں آتا. ایسے جو آر ڈی اے کی ٹیریٹری ہے وہ موضع چہان تک جا کے ادھر جو چکری روڈ ہے وہاں تک جا کے، پھر اسی طرح یہ اڈیالہ روڈ پہ بھی جا کے ایک جگہ جا کے وہ بھی وہاں پہ اس کا ماسٹر پلان اینڈ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے کافی ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن کے وہ بائی لاس باقی چیزیں تو انہوں نے فلفل کی ہوئی ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے وہ نہیں اپروو ہو پا رہی کہ وہ ماسٹر پلان سے آؤٹ ہے. یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے، اور رنگ روڈ آنے کی وجہ سے وہ ان کی کنیکٹیوٹی آسان ہو جائے گی، اور وہ رنگ اپنے ماسٹر پلان کے بھی اندر آ جائیں گی. اور یہ جتنے بھی یہاں پہ باعث جن کا آپ نے 4.5 یا 5 لاکھ کا ذکر کیا ہے، یہ سارے کے سارے ہی اس سے مستفید ہوں گے، سارے کے سارے اس کے بینیفیشری ہوں گے. کیونکہ ایکچوئل چیز جب بھی آپ نے ہاؤسنگ کی بات کرتے ہیں نا، تو ایک چیز سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے لوکیشن. ایسے ہی اور لوکیشن کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ ایکسیس. ایسے ہی تو رنگ روڈ آنے کی وجہ سے میں جو ہمارے ویورز ہیں ان کو یہ خوشخبری بھی دیتا ہوں کہ جتنے بھی وہ والی ایریاز جو آج سے پہلے اور آج کے دنوں میں لوگوں نے لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ کی تھی، رنگ روڈ یوں ہی بن جاتا ہے، اس کے بعد یہی انویسٹمنٹ آپ کی کروڑوں میں کنورٹ ہونے جا رہی ہے. ایسے ہی بالکل. میں کسی اسپیسیفک سوسائٹی کا نام نہیں لے رہا، اس لیے نہیں لے رہا کہ میں باعث نہیں ہونا چاہ رہا کہ فلاں سوسائٹی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو رنگ روڈ کے انر سائڈ ہے اس میں بڑے فیمس پروجیکٹس ہیں، جیسے بیریا ٹاؤن ہے، بیریا ٹاؤن کا فیز 8 ہے، فیز 8 ایکسٹینشن ہے، فیز 9 ابھی انہوں نے لانچ کرنا ہے، وہ ہے. اس کے بعد ڈی ایچ اے ہے، ڈی ایچ اے جو سیرین سٹی ہے وہ بھی جا کے کنیکٹ ہوتا ہے. پھر ڈی ایچ اے 3 ہے، ڈی ایچ اے 3 بھی کنیکٹ ہوتا ہے. یہ وہ میں سوسائٹیز کے نام لے رہا ہوں جو آلریڈی اپرووڈ ہیں اور آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں. ایسے اس کے علاوہ بے شمار ایسی ہیں جو ایگزسٹ تو کرتی ہیں لیکن ابھی اپروولس میں نہیں ہیں. وہ اب رنگ روڈ کے جو آؤٹر سرکل ہے وہاں پہ وہ کنیکٹیوٹی ان کی آؤٹر سرکل میں،
تو ان کی کنیکٹیویٹی بھی اسی طرح سے ہوگی جیسے بیریا ٹاؤن ڈی ایچ اے کی ہوگی نا. اب جس انٹرچینج سے بیریا ٹاؤن ڈی ایچ اے رنگ روڈ کو ایکسیس کر رہا ہوگا, اسی انٹرچینج سے جو آؤٹر سائڈ پہ سوسائٹیز ہیں وہ بھی اس کو ایکسیس کر رہی ہوں گی. ابھی جو اس میں کچھ نئے پروجیکٹس آئے ہیں, پچھلے دنوں چودھری مجید صاحب نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا, بہت اچھا پروجیکٹ ہے, اور اس کی جو ایکسیس ہے وہ بھی رنگ روڈ میں بہت اچھی جگہ پہ آ رہی ہے, جو چکری روڈ پہ اس کے قریب ان کے آ رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ابھی سعد نذیر صاحب کا ایک پروجیکٹ ہے بلو ورڈ سٹی ہے, بڑا اچھی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, اور وہ بھی جو رنگ روڈ کے ایکسیس ہے وہ اس کے قریب چلا جائے گا, کیونکہ پیچھے جب یہ اڈیالہ روڈ پہ جاتے ہیں تو ڈیفینس روڈ تک وہ پرچیزنگ کر چکے ہوئے ہیں. اس کے بعد وہاں قریب ان کا ایبانون سٹی ہے جو آج بہت اچھی انویسٹمنٹ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ بہت لو ٹکٹ سائز ہے اس کا, تو وہ اور اس کے بھی اونرس بڑے کریڈیبل ہیں, وہ بھی اس کی بھی ایکسیس جو ہے نا وہ بڑی آؤٹ کلاس ہو جائے گی, اور وہ بھی پیچھے جا کے جو سنگرال ہے اس سائڈ پہ جا کے ان کی پرچیزنگ ہے, اور وہاں سے بھی وہ ایزیلی ایکسیس ہو جائے گی ان کی انٹرچینج پہ, اور جو آپ کا چکری انٹرچینج ہے وہ بھی. دوسرا نا عمر, اس کا آپ تھوڑا سا اس چیز کو ایلیبوریٹ اس طرح سے کر لیں, اس طرح سے ایکسپلین کر لیں کسٹمرز کے لیے, جو ہمارے ویورز ہیں ان کی آسانی کے لیے. کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ 0 پوائنٹ ہمیشہ ایک نہیں رہتا, ایسی ہے ہمیشہ 0 پوائنٹ ایک نہیں رہتا. میں لاہور کی ایگزامپل دیتا ہوں. تو ہم لوگ ماڈل ٹاؤن کے رہائشی تھے, تو ماڈل ٹاؤن سے جو ڈی ایچ اے تھا نا, وہ ڈی ایچ اے ایک علیحدہ سے سٹی ہے, ماڈل ٹاؤن ایک علیحدہ سے سٹی ہے, گلبرگ ایک علیحدہ سے ٹیریٹری, علیحدہ سے ایک کمیونٹی ہے. اس ٹائم پہ ہم سوچا کرتے تھے کہ کون رہے گا جا کے جوہر ٹاؤن میں, اور ہم مذاق کرتے ہوتے تھے کہ جوہر ٹاؤن میں اگر کوئی پلاٹ لیتا تھا یا کوئی گھر بناتا تھا تو ہم اس کو مذاق کرتے تھے کہاں جنگل میں چلے گئے. اور آئی ریممبر کہ جو آپ کا شوکت خانم ہے نا, میں لاہور کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ لاہور رنگ روڈ آنے کی وجہ سے کتنا ایکسپینڈ ہوا ہے. ابھی ہمارا پنڈی اسلام آباد اس طرح سے ایکسپینڈ نہیں ہوا رنگ روڈ, کیونکہ رنگ روڈ جو ایکسپینشن دیتی ہے وہ بھی ایکسپلین کر رہا ہوں. اب جو شوکت خانم تھا نا, شوکت خانم ہاسپٹل ایسے تھا کہ جیسے جنگل میں, اچھا, وہاں تک آپ رات کو ٹریول نہیں کر سکتے تھے, بالکل جنگل میں تھا. اب اس سائڈ پہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس ہو چکی ہوئی ہیں, اور جو آپ کا جس کو ہم مذاق کرتے ہوتے تھے کہ یہ لاہور سے باہر ہے, جوہر ٹاؤن ہے یہ لاہور سے باہر ہے, اب وہ مڈ آف لاہور ہے, کیونکہ جو رنگ روڈ ہے اس سے بہت باہر ہے, اور ابھی بہت سی ایسی سوسائٹیز ہیں جو جوہر ٹاؤن سے باہر آ چکی ہوئی ہیں. جیسے یہ ہے پارکیو سٹی ہے, یہ بالکل باہر ہے. ڈی ایچ اے کا وہ ایک ہے, ڈی ایچ اے اس کو کیا کہتے ہیں, ایون ڈی ایچ اے سٹی ہے وہ باہر ہے. اس کے بعد ایک آؤٹ کلاس بہت ہی امیزنگ سوسائٹی ہے وہاں پہ, لیک سٹی لاہور میں, وہ اس سے باہر ہے. اس کی آج اگر پرائس کی بات کریں تو ڈی ایچ اے کے لیول کی سوسائٹی ہے, ڈی ایچ اے کے مقابلے میں اس کی پرائسز ہیں. پھر الکبیر ٹاؤن ہے, وہاں کے فیمس ایک سوسائٹی ہے. تو یہ سارے کے سارے یہ اس سے جوہر ٹاؤن سے بہت باہر ہے, بہت باہر ہے. تو اگر پچھلے ایک ڈیکڈ یا 2 ڈیکڈ میں اتنی بڑا ریوائول وہاں پہ آیا رنگ روڈ کی وجہ سے, تو یہاں پہ بھی اب جو اگلا جو ہی رنگ روڈ یہ بن جاتا ہے تو ریوائول جو آئے گا نا اگلے 1 ڈیکڈ میں, تو آپ کا یہ جو ایریا لے کے آپ کا چھنی پل سے لے کے, جس میں چک بیلی خان بھی آئے گا, جس میں آگے جو آپ کا یہ ہے چکری روڈ میں کیونکہ بہت ساری سوسائٹیز ہیں یہ آئیں گی, تو یہ اٹ سیلف ایک نیا سٹی آباد ہونے جا رہا ہے, جس میں تمام کی تمام فیسلٹیز, جس کی کنیکٹیوٹی ضروری نہیں کہ آپ کے اسلام آباد 0 پوائنٹ سے ہو, جس کی کنیکٹیوٹی ضروری نہیں کہ آپ کی کمرشل مارکیٹ سے ہو. ان کے کمرشلس, ان کی مارکیٹس, ان کے بزنسز, ان کی امپائرز وہ ڈفرینٹ ہوں گی. وہاں پہ اٹ سیلف ایک کمیونٹی آباد ہوگی جو وہاں کی کمیونٹی کی نیڈز خود سے پوری کر رہی ہوں گی. ابھی آپ نے لاہور جانا ہو تو آپ کو اسپیشلی لاہور جانا پڑتا ہے. ابھی آج کی ہم بات کریں پنڈی اسلام آباد کی, تو ڈی ایچ اے بحریہ کا جو ریزیڈنٹ ہے اس کو سی ڈی اے سیکٹر میں آنا ہو تو اسپیشلی ٹریول کر کے آنا پڑتا ہے. ایم آئی رائٹ؟ بالکل ایسی ہے. لیکن وہ کب آتا ہے؟ جب اسے کوئی کام ہو. ایسی ہے. تو آپ کو کام پڑتا ہے تو آپ دبئی بھی چلے جاتے ہیں, آپ لنڈن بھی چلے جاتے ہیں. ایسی ہے. تو جب ایک ریزیڈنٹ چکری روڈ پہ اس کمیونٹی میں جہاں پہ تمام فیسلٹیز اس کے لیے اویلیبل ہوں گی,
جہاں پہ آج وہ لاکھوں نہیں ہزاروں روپے دے کے پلاٹ لے رہا ہے. تو جب تمام کی تمام فیسلٹیز وہاں پہ اس کے پاس اویلیبل ہوں گی تو اس ٹائم پہ جو پلاٹ آج سے 2 ڈیکیڈ پہلے ہم لوگ لاکھوں روپے میں دیکھتے تھے اور ہم لوگوں نے نہیں لیے تھے یا ہم لوگوں نے لوگوں کو سجیسٹ کیا اور انہوں نے نہیں لیے تھے, آج وہی پلاٹ کروڑوں روپے میں. بالکل ایسے ہی ہے. مجھے آئی اسٹل ریممبر کہ جب G11 آباد ہو رہا تھا مرکز, تو وہاں پہ کیا پرائسز تھیں. آج سے 2 ڈیکیڈ پہلے کی بات ہے, 2003 کی بات ہے, جب وہاں پہ پلازا بننے شروع ہوئے تھے. تو وہاں پہ لاکھوں میں آپ کے اپارٹمنٹس اور لاکھوں میں آپ کے آفسز, لاکھوں میں آپ کی شاپس ملتی تھی. آج وہی چیزیں کروڑوں میں ملتی ہیں. سیم آج کی جو انویسٹمنٹ ہے ان ایریاز میں, یہ آپ کا نیا سٹی پنڈی اور اسلام آباد کا 4.5 لاکھ یا 5 لاکھ, ایون کہ میں اس سے زیادہ مانتا ہوں, آپ 4.5 لاکھ کی بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہاں پہ جو کمیونٹی آباد ہونے جا رہی ہے وہ اراؤنڈ 1 ملین ٹو 1.5 ملین کے قریب ہوگی. اور یہ ایکسٹینشن آپ کی چھنی پل سے لے کے سی پیک تک جائے گی. بالکل ایسے یہ سارے کا سارا ایریا آباد ہونے جا رہا ہے, جس میں اب DHA بھی ایک بہت بڑا آپ کا اسٹیک ہولڈر ہے. DHA بھی DHA 9 ہے, DHA 8 ہے. تو یہ سارے کا سارا ایریا آباد ہونے جا رہا ہے. اور یہی ایریا جو آج آپ کو چند ہزار کی انسٹالمنٹ دے کے ملتا ہے, یہ آپ کو اس ٹائم پہ جو 5 مرلہ ہے یہ آپ کو کروڑوں میں ملے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اسی کے ساتھ ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں اس ٹائم پہ مارکیٹ میں ہوتی ہے, جب بھی اس طرح کی کوئی بھی ہائپ آتی ہے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس ٹائم ہمارے جو پلاٹ بڑے عرصے سے کم قیمت جا رہے تھے, تھوڑی سی ہائپ آئی ہے تو بیچ دیتے ہیں. آپ کیا مشورہ دیں گے, کیا دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم پہ سیلنگ کرنی چاہیے کہ ان کو ہولڈ کرنی چاہیے؟ جیسے آپ نے بہترین بتایا کہ اگلے 1 ڈیکیڈ میں یہ ڈبل ہوں گے. اس ٹائم جو چھوٹا انویسٹر ہے, یہ چھوٹے کم انویسٹ کیے ہوئے جنہوں نے, ان کے لیے کیا مشورہ ہے؟ دیکھیں انویسٹمنٹ کی نا, اگر ہم رنگ روڈ کی بات کرتے کرتے انویسٹمنٹ کی طرف آ گئے ہیں, بات یہ ہے کہ 2 طرح کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں. ایک لانگ ٹرم ہے, ایک شارٹ ٹرم ہے. ہم لانگ ٹرم پتہ کیسے کہتے ہیں, ہمارے ڈیلر کمیونٹی جو ہے وہ اپنے کسٹمرز کو جب گائیڈ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ وہ ہے کہ 2-3 سال کے لیے کر دو. بھائی 2-3 سال کے تو ہر انسٹالمنٹ پلان 2-3 سال کا پلان ہوتا ہے, وہ تو ہر ایک لانگ ٹرم ہے. کوئی شارٹ ٹرم ہم بتاتے ہیں کہ 6 مہینے میں 2 مہینے میں آپ کا ڈبل ہو جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. اگر اتنا ہوتا ہو تو سب سے پہلے ڈیلر حضرات خود لیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ہم صرف اور صرف ہماری جو کمیونٹی ہے یہ بہت بڑا ایک المی ہے, اور یہ ہماری کمیونٹی کے ساتھ نہیں, یہ ہماری سوسائٹی کے ساتھ ہے. سوسائٹی کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا جو کسٹمر ہے وہ خود سننا چاہتا ہے, اپنی پسند کا سینٹینس سننا چاہتا ہے کہ جی میرا ڈبل ہو جائے گا. اب وہ جب تک سنے گا نہیں, اور جس سے سنے گا اسی سے وہ چیز لے گا. بے شک اسے پتہ ہوگا یہ جھوٹ بول رہا ہے, لیکن وہ سننا چاہتا ہے. تو جب وہ سننا چاہ رہا ہوتا ہے تو ڈیلر پھر سنا دیتا ہے, اور ڈیلر اس کو گریب کرنے کے لیے پھر اس کی مرضی کا جو وہ سننا چاہ رہا تھا وہ سنا دیتا ہے. لیکن جو ان فیکٹ ہے نا, لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم کا جو کانسیپٹ ہے, شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ وہاں کی جاتی ہے جہاں پہ چیزیں میچور ہو چکی ہوں. جیسے اگر ہم CDA کی بات کرتے ہیں تو CDA میں اب چیزیں میچور ہو چکی ہیں, کنسٹرکشن ہو چکی ہے, پلاٹس بہت لمیٹڈ اویلیبل ہیں, آلموسٹ نہ ہونے کے برابر اویلیبلٹی ہے. بلو ایریا ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے. اگر ہم DHA کی بات کریں تو DHA فیز 2 ہے, ڈیولپ ہو چکا ہے. یہ میچور پراپرٹیز ہیں. یہاں پہ جو انویسٹمنٹ کریں گے آپ, آج کوئی پلاٹ لیں گے تو یہ کچھ ٹائم میں 2-4-6 مہینے سال میں آپ کو وہاں پہ اچھی ایک ہینڈسم اماؤنٹ دے جائے گا. لیکن اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ بھی پھر کروڑوں کی کرنی پڑے گی. ایسی ہے. جب میچور پراپرٹیز میں جائیں گے تو آپ کی انویسٹمنٹ بھی کروڑوں کی ہوگی. جب آپ جاتے ہیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کے لیے تو وہ آپ کے لیے انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. بیسیکلی اگر دیکھا جائے, ایک جو جنریشن ہوتی ہے نا, اس کا 20 سال کا گیپ ہوتا ہے. کوئی بھی جنریشن اگر اس کی بات کریں گے نا تو 20 سال کا اس کا گیپ ہوتا ہے. 20 سال ایک جنریشن دوسری جنریشن اس کی جگہ لے لیتی ہے. جو ہم لانگ ٹرم کی انویسٹمنٹ سوچتے ہیں نا, یا جس کو ہم لانگ ٹرم کی انویسٹمنٹ کہتے ہیں, تو وہ جنریشن کی ہوتی ہے. اگر آج میں اپنی ایگزامپل دوں تو میں آج اگر چکری روڈ, اڈیالہ روڈ, یا اس کی سراؤنڈنگ میں رنگ روڈ کی سراؤنڈنگ میں, سی پیک کی سراؤنڈنگ میں کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے جاؤں گا نا, تو میری پرائیورٹی ہوگی میں اپنے بچوں کے لیے وہاں پہ کوئی پلاٹ لوں. اچھا. میں اپنے بچوں کے لیے پلاٹ وہاں پہ لوں, میں بچوں کے لیے وہاں پہ کوئی کمرشل لے لوں, میں بچوں کے لیے وہاں پہ کوئی 5 مرلہ 10 مرلہ کنال کا پلاٹ لے لوں. کیونکہ جب وہ اپنی میچورٹی پہ پہنچیں گے, جو کہ 20 سال کے بعد ان کی میچورٹی ہوگی, تو 20 سال کے بعد پہنچیں گے تو ان کے پاس اس ٹائم پہ
کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہوگی. میں اس کی ایگزامپل آپ کو ایک دے دیتا ہوں. آپ رہتے ہیں G6 میں, G8 میں. اب G8 میں آج سے ایگزیکٹلی 20 سال یا آپ کی ایج 25 سال ہے, 25 سال پہلے آپ کے والد صاحب نے آپ کے نام کا ایک پلاٹ لے کے چھوڑ دیا ہوتا. ایسے ہی وہ 5 مرلے کا ہوتا, وہ 10 مرلے کا ہوتا, وہ کنال کا ہوتا, جو اس کی افورڈیبلٹی اس ٹائم پہ تھی. آج آپ جب جوان ہوئے اس کو بیچتے تو آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس کتنا پیسہ ہوتا؟ منیمم اس ٹائم پلاٹ کی جو ورتھ ہے 5 مرلہ کی وہ تقریباً 4 کروڑ پہ. اب 4 کروڑ پہ, اور اس ٹائم پہ آج سے 20 سال پہلے یا 25 سال جب آپ پیدا ہوئے تھے اس ٹائم آپ کے والد صاحب نے اگر وہ پلاٹ لیا ہوتا تو کتنے کا ہوتا؟ 10 سے 12 لاکھ میکسیمم. تو یہ ہے جنریشن گیپ. یہ ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ اور یہ ہے شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ. ایسے ہی اب وہاں پہ یہ جو جتنا بھی ایریا پاپولیٹ ہونے جا رہا ہے, کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ایک نئی بنتی ہے, ایک ایریا آباد ہوتا ہے تو اس کو ایک جنریشن چاہیے ہوتی ہے. میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. آپ G8 میں رہتے ہیں, ایک گھر میں آپ 2 3 4 بھائی اگر رہتے ہیں تو آپ کا 5 مرلے کا گھر ہے, تو آج آپ بالکل کمفرٹیبلی رہ رہے ہیں کیونکہ آپ چھوٹے ہیں, آپ کے بچے نہیں ہیں. تو جب آپ وہاں پہ آپ کے ہر بھائی کے 4 بھائی ہیں, 4 بھائیوں کے 3 3 4 4 بچے ہو جائیں گے, تو آپ کی جنریشن نے گزارا کر لیا. اب اگلی نیکسٹ جنریشن آ گئی, جب وہ جوان ہوگی تو آپ کا اس 5 مرلہ کے گھر میں گزارا نہیں ہوگا. یہ جنریشن موو کرے گی پھر ان ایریاز میں جو نیولی پاپولیٹڈ ہوں گے. ایسے ہی جب ان نیولی پاپولیٹڈ ایریاز میں جائیں گی تو ان کے لیے آج ہم نے بندوبست کر کے ان کے لیے کوئی نہ کوئی وہاں پہ چیز لے کے رکھنی ہے. بالکل ایسے ہی. یہ ہے پلاننگ, یہ ہے لانگ ٹرم پلاننگ. ہم لوگ ہاتھوں پہ سرسوں جمانا چاہتے ہیں جو کہ ایسا انویسٹمنٹ ورلڈ میں نہیں ہوتا. پاکستان میں سب سے زیادہ ROI ہے, میں اس چیز کا میرا بلیو ہے. میری رات بھی ایک بہت ہی اچھے میرے دوست ہیں جوڈیشری میں تھے, ایکس کوئی ہیں, کسی عہدے پہ رہے ہیں, تو ان سے بات ہو رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ لنڈن میں یہ ہے, لنڈن میں وہ ہے, ایسے ہم نے لیا. تو میں انہیں کہتا تھا کہ آپ 1 لاکھ پاؤنڈ لنڈن میں انویسٹ کر لیں اور 1 لاکھ پاؤنڈ پاکستان میں انویسٹ کر لیں, 20 سال بعد 10 سال بعد آپ اس کا حساب کر لیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کون سے زیادہ ROI دیتا ہے. ایون کہ پاکستان میں انفلیشن ریٹ بھی اتنا زیادہ ہے. اب اس کو آپ آج سے 20 سال 25 سال پہلے کمپیریزن کر لیں کہ 20 سال 25 سال پہلے کیا حالات تھے. ایسے ہی بالکل ایگزیکٹلی 25 سال پہلے بلو ایریا کے کیا حالات تھے. یہ اس ٹائم پہ میچور پراپرٹیز نہیں تھی, اب میچور پراپرٹیز ہیں. ایسے ہی بالکل. جو F6 F7 F8 ایون کہ یہ پرانے سیکٹرز ہیں, لیکن اس ٹائم پہ اتنی میچور پراپرٹیز نہیں تھیں, آج یہ میچور پراپرٹیز ہیں. اب یہاں پہ جو ایکسپریس ہائی وے آپ کا یہ کتنا پاپولیٹڈ تھا یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا. پھر اس کے بعد آپ کے جو کشمیر ہائی وے ہے یہ باقی ہے, یہ کتنا پاپولیٹ ہوگا یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہے. اسلام آباد میں کیا ہوتا تھا آج سے 25 سال پہلے آپ کو اچھی طرح یاد ہے. لیکن یہ سلولی اب میٹروپولیٹن سٹی کی طرف یہ جا رہا ہے. اس نے آج سے 20 سال بعد ایک جنریشن کے گیپ کے بعد میٹروپولیٹن سٹی میں کنورٹ ہو جانا ہے. تو جب میٹروپولیٹن سٹی میں کنورٹ ہو جائیں تو اس ٹائم پہ ریکوائرمنٹ آج ہمارے بچوں کی جو ریکوائرمنٹ آج ہمیں لاکھوں روپے میں چھوٹی سی ایک انسٹالمنٹ دے کے ہم ان کے لیے ایک پلاٹ ہولڈ کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ آج ہی ہم انہیں ایز اے گفٹ ان کی لائف میں ایک ایڈیشن کر دیں کہ ان کو جتنا افورڈ کر سکتے ہیں 5 مرلہ 10 مرلہ جو بھی کر سکتے ہیں ان کو ایک گفٹ لے کے ان کی لائف کے لیے رکھ چھوڑیں, جو کہ ان کو جو ہی وہ اپنی انڈیپینڈنٹ لائف میں جائیں گے قدم رکھیں گے تو ان کے لیے کام آ جائے گا. اور اس ٹائم پہ ان ایریاز میں ان کے لیے پلاٹ لینا امپاسبل ہوگا. بالکل ایسے. بہت شکریہ جناب حامد علی بوبک صاحب. رنگ روڈ کیا ہے, کیسے بنے گا, کتنے فیز ہیں, ابھی کس فیز پہ کام چل رہا ہے, فیز 1 کے اندر کتنے فیز ہیں, کیسے کام ہو رہا ہے, اس حوالے سے, اور کیا آپ کو پلاٹ بیچنا چاہیے, رکھنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ ایک بہت ہی زبردست انفارمیشن شارٹ ٹرم لانگ ٹرم یہ بریف کیا ہمیں زبردست قسم کا. اسی طرح کی بہترین معلومات کے لیے اگر آپ کو بھی کوئی سوال ہے رنگ روڈ کے حوالے سے یا آل اوور کسی بھی پراپرٹی کے حوالے سے کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجیے. بہت شکریہ جناب, آپ کو بہت شکریہ. تھینک یو. میں ایک میسج دینا چاہوں گا لاسٹ پہ ہمیشہ کی طرح کہ آئی ایم اویلیبل آل دا ٹائم, فری آف کاسٹ.
ہماری جو اوورسیز کمیونٹی ہے، ہمارے یہاں پہ لوگ، ہمارے جو ویورز ہیں، ہمارے جو انویسٹرز ہیں یا ہمارے جو بائرز ہیں، کسٹمرز ہیں، ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو کہیں پہ کوئی چیز لینی ہے، کہیں پہ کوئی پراپرٹی لینی ہے، کہیں پہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو اورا پراپرٹیز کی ٹیم کے ساتھ رابطہ کریں، ان سے انفارمیشن لیں. اگر ڈائریکٹلی کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ویسے کسی پراپرٹی کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کسی انویسٹمنٹ پلان کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو ڈو کانٹیکٹ ود می، آئی ایم اویلیبل. میں آپ کو پراپر ٹائم دوں گا، میں آپ کو پراپر اس کی گائیڈ لائن دوں گا، اور لاجیکلی بات آپ کے ساتھ کروں گا کہ بھائی ان لاجک کے ساتھ یہ ایریا اس اتنے ٹائم میں یہ پاپولیٹ ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا ہے، یا اس کے پیچھے سوسائٹی کے پیچھے کیا وجہ ہے، یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا کیوں نہیں کرنی چاہیے. تو اس کی وہ پوری جو بھی اس کے لیے انالیسز ہیں، جو R&D میں نے کیا ہے، ہماری ٹیم نے کیا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اس لیے کوئی بھی سٹیپ لینے سے پہلے ہم آپ سے کچھ بھی چارج نہیں کریں گے، آپ سے 1 روپیہ چارج نہیں کریں گے. کچھ بھی انویسٹمنٹ کرنے سے، کوئی بھی سٹیپ لینے سے پہلے ایک دفعہ آپ اورا پراپرٹیز کی ٹیم کو، ان کے ایکسپرٹیز کو، ان کے R&D کو ضرور استعمال کریں، یا ان پہ ٹرسٹ کریں اور ان کے ساتھ مشاورت کریں. تھینک یو. تھینک یو.